السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. کوئی سوال ہو اگر آپ لوگوں کی سائڈ سے تو برائے مہربانی بتا دیجیے گا. آج اس سیمسٹر کا آخری دن ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ اس سیمسٹر میں کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. جی. چھٹیاں کرنے کی صلاحیت. الحمد للہ. سبحان اللہ. الحمد للہ. آمین. فرسٹ ایئر. الحمد للہ. چلے اللہ تعالیٰ آسان کرے آپ کے لیے. جی جزاک اللہ خیر. لے جاؤں گھر پہ. اچھا آپ کلاس والا کہہ رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں معین کیا کہ آپ لوگوں سے کون مراد ہے. میں تو مراد ہوں یہ سمجھ میں آ گیا, لیکن لوگ سے کون مراد ہے سمجھ نہیں آیا. آپ نے کہا آپ لوگوں کے لیے. نہیں ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میرے اور آفس والوں کے لیے, دوسرے اساتذہ کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کہیں آپ لوگوں کے لیے. نہیں, جو زیادہ آپ کی مراد تھے, جو آپ کی زیادہ قصد تھے, نیت میں تھے, ان کا زیادہ حق ہے. جو آپ کی نیت میں زیادہ تھے لیتے وقت, ان کا زیادہ حق ہے. نہیں تو میں اور لوگ بھی تو تھے نا. وہ لوگ کون تھے؟ بس پھر صحیح ہے نا. آر وی گوئنگ ٹو ریوائز دی بیسک پارٹس؟ نہیں, آج ہم کچھ نہیں. آج میں صرف اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو جواب دوں گا. میں کوئی کچھ اور نہیں پڑھاؤں گا. اسم الفاعل. سبحان اللہ اسم الفاعل نہیں ہے, اس میں مصدر ہے. مصدر ہے, اس کا فعل محذوف ہے. اسبح. جی تو فعل ہے نا, تو مصدر ہے. مصدر ہے. اسم ہے نا. اسم مصدر اسم کی قسم ہے نا ایک. اسم الفاعل از سیپریٹ. اسم الفاعل از علی وزن فاعل. مثلا قاتل, قتل کرنے والا. اسم الفاعل ایسا اسم ہوتا ہے جس کے اندر فاعل کا معنی موجود ہوتا ہے. مثلا بیٹھنے والا, مدد کرنے والا, سننے والا. کیا پاک, پاک کرنے والا تو یہ وہاں پہ معنی نہیں ہوتا. اللہ پاک ہے. یہ کون ترجمہ کرتا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں یہ ترجمہ کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ کا کون ترجمہ کرتا ہے کہ اللہ پاک کرنے والا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سبح, آپ تسبیح بیان کریں. اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب جو جیسے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سبحان اللہ کا یا سبحان ربی الاعلیٰ نماز میں کہا, تو رب کی تسبیح بیان کرے. انہوں نے رب کی تسبیح بیان کی سبحان اللہ کہہ کے, سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے, سبحان ربی العظیم کہہ کے. تو یہاں پہ فعل محذوف ہے اسبح, میں تسبیح بیان کرتا ہوں پاک یا سبحان رب کی یا سبحان رب. یہ اسم الفاعل. اسم الفاعل کیا ہوتا ہے جی؟ اسم الفاعل اصل میں ورڈز جو ہیں وہ دو طرح کے کہلاتے ہیں. نہیں, دو طرح کے. ایک ورڈز ہوتے ہیں جو کہلاتے ہیں جامد. جامد کون ہوتے ہیں؟ اور ایک ہوتے ہیں مشتق. مشتق کون ہوتے ہیں؟ مشتق کا جو ورڈ ہے یہ کس سے نکلا ہے؟ مشقت سے. مشقت سے نکل نہیں سکتا. یہ مشقت میں تا بعد میں آتا ہے. یہ قاف پہ جو ہے وہ ہے اشتقاق. اشتقاق سے. ویسے شق کا معنی ہوتا ہے جیسے آپ نے پھٹنا یا پھاڑنا, اذا السماء انشقت. ٹھیک ہے, تو مشتق کا ٹیکنیکلی مطلب ہوتا ہے پھٹنے سے اس کا تعلق ہے. مشتق کہتے ہیں ایسے ورڈ کو جو کسی اور سے نکل کے بنا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر میں شیک بناؤں گا کیلے کا, تو وہ کیلا نہیں ہوگا, کیلے سے مشتق ہوا ہے کیلے کا شیک. ٹھیک ہے, تو اسما جو مشتقات ہوتے ہیں وہ کسی اصل سے نکلے ہوتے ہیں کسی خاص معنی کے لیے. ٹھیک ہے, اور اصل میں ایک اختلاف ہے کہ اصل جو ہے وہ مصدر ہے یا اصل فعل ہے. فعل جیسے فعل ماضی ہوتا ہے وہ صرف 3 الفابیٹس پہ ہوتا ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل ہے کیونکہ اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے, یہ اس کا اصل ہے. پھر ان حروف اصلیہ سے اسماء المشتقات نکلتے ہیں جو ہم ڈرائیو کرتے ہیں. ان میں سے ایک ہے اسم الفاعل, ایک اور ہے اسم المفعول, اور اسم المبالغہ بھی ہے, اسم التفضیل بھی ہے, صفت. تو یہ سب وزن ان کے بنیں گے نا. اور اسم جامد کیسے الفاظ ہوتے ہیں جس کی کوئی اس طرح کی اصل نہیں ہوتی, وہ بس کلمات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کرسی. اب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ورڈ کراسا سے نکلا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, یہ بس ورڈ ہے, یہ ورڈ ہے, ایسا ہی ایسا ہے. ٹھیک ہے, یہ جامد کہلاتے ہیں. مشتقات کیا ہوتے ہیں کہ ان کے یہ کسی اوزان پہ آ رہے ہوتے ہیں, خاص اوزان, ایسے اوزان جو ان چیزوں کا معنی دے رہے ہوں گے. مشتقات کا جس طرح فعل ماضی ہوتا ہے, پھر اس سے ہم مشتق کون سا نکالتے ہیں, فعل مضارع, فعل امر, پھر اس کے مزید فی کے ابواب. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اسماء میں سے جو ان سے نکلتے ہیں وہ نکلتے ہیں اسم الفاعل, اسم المفعول, اسم المبالغہ, اسم التفضیل, صفہ مشبہ نکلتی ہے, اور وغیرہ چیزیں. تو اب اس اعتبار سے اسم الفاعل چونکہ اس کو اسم کہہ رہے ہیں تو یہ اسم ہوگا, اور معنی کے اعتبار سے اس کے اندر فاعلیت کا معنی ہوگا. جیسے کہ قاتل, قاتل کا معنی کیا ہوتا ہے, قتل کرنے والا. یہ جو کرنے والا ہے یہ معنی دے رہا ہے اس کو فاعلیت کا. ٹھیک ہے, اور یہ وزن کیا ہے, فاعل. ثلاثی مجرد سے اس وزن پہ جو بھی الفاظ آتے ہیں وہ اسم الفاعل کے وزن پہ آتے ہیں. ثلاثی مزید فی میں طریقہ کیا ہوتا ہے, فعل مضارع سے بناتا ہے, حرف مضارع ہٹا کے میم لگا دیتے ہیں, اور عین کلمے پہ کسرہ لگا دیتے ہیں. تو باب فاعل سے بن گیا مفعل, باب تفعیل سے بن گیا مفعل. اور ان سب میں کرنے والے کا معنی ہوگا. مثال کے طور پہ مسلم, مسلم جو ہے وہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے, سبمٹ کرنے والا, اسلام لانے والا. مفاعل مثال کے طور پہ مقرب, قریب کرنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے اسم الفاعل جس کے اندر فاعل کا معنی ہوگا. یہ اسما جو ہے یہ ڈرائیو ہوتے ہیں کسی اور چیز سے, ان میں ایک خاص معنی ہوتا ہے. اب سینٹینس میں ضروری نہیں ہے کہ فاعل بنے, سینٹینس میں ضروری نہیں ہے فاعل بنے. مثلا میں کہتا ہوں رأیتو, رأیتو کا فاعل کون ہے, انا. ٹھیک ہے, رأیتو کا فاعل ہے انا. رأیتو قاتلا, یہ قاتل اس سینٹینس میں کیا بن رہا ہے, اس سینٹینس میں یہ مفعول ہے, لیکن اپنی ذات کے اندر یہ اسم الفاعل ہے. مفعول, یہ جو مفعول اور فاعل ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے کانٹیکسٹ سے فعل میں, اور یہ جو اسم الفاعل اسم المفعول یہ ہے, یہ ہوتا ہے ذات کے اندر, کہ یہ ورڈ اٹ سیلف جو ہے یہ اسم الفاعل کے وزن پر ہے. تو اس کے اندر معنی فاعل کا ہوگا. سینٹینس میں یہ فاعل مفعول جو بنے ایک الگ بات ہے, مبتدا خبر بنے الگ بات ہے, لیکن معنوی اعتبار سے, اپنی ساخت کے اعتبار سے, اپنی بناوٹ کے اعتبار سے اس کے اندر فاعلیت کا معنی آئے گا لازمی طور پہ. مفعل میں عین پر کسرہ آئے گا, اسم الفاعل میں عین پہ کسرہ آتا ہے, مزید فی میں, مجرد میں بھی عین پہ کسرہ ہی ہے, اور اسم المفعول اپوزٹ ہو جاتا ہے. اور کوئی سوال؟ نہیں, حلقہ ثلاثی مجرد سے, حلقہ ہے اس سے ہو سکتا ہے مزید فی سے, مجرد میں یہ نہیں ہوتا. مجرد میں فاعل اور مفعول کے وزن پہ آتے ہیں, اور فاعل کے وزن میم اگر آئے گا تو آپ ہاف آف دا ٹائم یہ شور ہو سکتے ہیں کہ یہ ثلاثی مزید فی سے ہوگا. لیکن ایک مصدر میمی ہوتا ہے وہ آ سکتا ہے میم, یا پھر اسم الظرف جو ہے وہ مفعل اور مفعیل کے وزن پہ آ جاتا ہے, جیسے مسجد, مشرق, مطبخ. ہاں, تو یہ اہلکا یہلکو سے تھا, اہلکا یہلکو. مہلکن یہ اسم الفاعل ہے. ہاں جی, مہلک جو ہے نہیں, لیکن اس کی آپ اصل دیکھیں گے نا, یہ ہلاکا سے نہیں نکلا ہے, یہ اہلکا سے ہے. اہلکا جو ہے مزید فی ہے. اہلکا کا مضارع کیا ہوگا, یہلکو. یہلکو کا یا ہٹایا, میم لگایا, اور لام پہ کسرہ دے دیا تو ہو گیا مہلک. مصدر فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف, اس کو اسم الفاعل یا اسم المفعول بنانے کے لیے. مزید فی میں قاعدہ ہے, نہیں, مہلک اسم الفاعل ہے, مہلک اسم المفعول ہے. عین کلمے کے اوپر فتحہ لگا دیں گے تو وہ اسم المفعول بن جائے گا. مصدر لازم اور متعدی, مصدر الگ چیز ہے. فعل جو ورڈ ہوتا ہے اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے, ایک ایکشن والا معنی ہوتا ہے, اور اس کے اندر وزن کے اعتبار سے زمانہ ہوتا ہے. وزن کے اعتبار سے زمانے کا مطلب کیا ہے, یا وہ ماضی کے وزن پہ ہوگا یا وہ مضارع کے وزن پہ ہوگا. اگر آپ ایک ایسا ورڈ جس میں کوئی فعل کا معنی ہو, مثال کے طور پہ میں بھاگا. اب بھاگا ورڈ جو ہے یہ فعل ہے, وجہ کیا ہے, اس میں بھاگنے کا معنی ہے, بھاگا میں بھاگنے کا معنی ہے, لیکن اس کے اندر زمانہ بھی ہے. کون سا زمانہ ہے, ماضی.
ٹھیک ہے, تو اس کے اندر زمانہ بھی ہے. اگر بھاگا میں سے اس کا زمانہ ہٹا دوں, کسی طرح معنی رہنے دوں, تو کیا ورڈ کیا بن جائے گا؟ بھاگنا. یہ جو بھاگنا ہے, اب اس کے اندر فعل کا معنی ہے لیکن فعل کا زمانہ نہیں ہے, ایسے ورڈ کو کہتے ہیں مصدر. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے مصدر. جیسے کہ نصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصر, اس نے مدد کی. اگر میں کہوں نصرن, اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا. تو مدد کا معنی ہے اس میں, لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے, تو یہ ورڈ ہو جائے گا مصدر اس کا. ٹھیک ہے, پھر آتے ہیں فعل لازم پر اور فعل متعدی پر. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف فاعل کے ساتھ قائم ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ قام, قام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہوا. ناما, ناما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سویا. ٹھیک ہے, اب میں سویا تو بس سونے کا مجھ سے ہی تعلق ہے, اور کسی سے یہ فعل کسی اور کے اوپر ہی اپلائی نہیں ہو رہا. لیکن اگر مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں شریبا, اس نے پیا, تو اب پینے والا تو ہوگا لیکن کوئی چیز مشروب بھی ہوگی جس کو پیا جا رہا ہوگا. تو اگر فعل جو ہے وہ کسی اور پہ اپلائی ہو رہا ہے تو وہ پھر متعدی ہو جائے گا, اور اگر وہ صرف فاعل کے ساتھ ہی قائم ہے تو پھر وہ فعل لازم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ جلسا, وہ بیٹھا. ہاں, لیکن اگر آپ بٹھانا کہیں گے, مثال کے طور پہ ایک ہے جلسا, بیٹھا, میں بیٹھا, آپ بیٹھے, سب مرد بیٹھے, سب خواتین بیٹھی, فاعل کے ساتھ معنی قائم ہے. ایک ہے اجلسا, اجلسا کا مطلب ہوتا ہے بٹھانا. میں نے بٹھایا کس کو؟ میرا بٹھانا کسی اور پہ اپلائی ہوگا نا, میں کسی اور کو بٹھاؤں گا تو میں کہوں گا میں نے مثال کے طور پہ لڑکے کو بٹھایا, تو اب اجلسا کو ایک مفعول چاہیے ہوگا, تو یہ ہو جائے گا متعدی. ٹھیک ہے, اور ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن اکثر ایسا ہے کہ باب افعال اور باب تفعیل سے جو ہے وہ فعل لازم کو متعدی بنایا جا سکتا ہے, اور باب انفعال سے جو ہے فعل متعدی کو لازم بنایا جا سکتا ہے. لازم اور متعدی کا تعلق ہے کہ فعل کو مفعول چاہیے یا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اور معروف اور مجہول کا تعلق ہے کہ آپ فعل جو ہے وہ فاعل کے اعتبار سے لا رہے ہیں یا مفعول کے اعتبار سے لا رہے ہیں. اگر فعل کو آپ فاعل کے اعتبار سے لا رہے ہیں تو یہ آ جائے گا معروف. مثال کے طور پہ حامد نے پانی پیا. ٹھیک ہے, یا اگر مضارع کا کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ حامد پانی پیے گا. اور اگر یہاں پہ حامد کی جگہ آمنہ لگا دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آمنہ پانی پیے گی, سوری پیے گی. اب یہ گی کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پہ فعل کا جو اعتبار کیا جائے گا وہ فاعل کا اعتبار سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح شریبا, اگر حامد ہو تو ہم کہیں گے شریبا, اور اگر آمنہ ہوگی تو ہم کیا کہیں گے؟ شریبت, کیونکہ ہم اعتبار کس کا کر رہے ہیں؟ فاعل کا. فعل مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا ذکر نہیں ہوتا. یہاں پہ حامد فاعل تھا, مفعول کون تھا؟ پانی, پانی کو پیا جا رہا تھا. تو فعل مجہول میں کیا کریں گے کہ اعتبار کریں گے مفعول کا, ہم کہیں گے پانی پیا گیا, چائے پی گئی. اب یہ پیا گیا اور پی گئی کیوں ڈفرنٹ آ رہا ہے؟ کیونکہ اعتبار کر رہے ہیں جو چیز پی گئی تھی اس کا. پانی مذکر لگتا ہے اس وجہ سے پانی پیا گیا, چائے مؤنث لگتی ہے اس وجہ سے چائے پی گئی. ٹھیک ہے, تو فعل مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ اعتبار ہوتا ہے جو اصلا مفعول تھا, اور پھر اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب کس نے پیا اس کا ذکر نہیں. ٹھیک ہے, خلق اللہ الانسان, خلق فعل, اللہ فاعل, الانسان مفعول. اگر ہم کہیں خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا گیا, اب اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے, تو یہ فعل ہے مجہول اور یہ فعل ہے معروف, یہ فرق ہے. پیش تو جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, لازم اور متعدی میں ایک ڈفرنس ہے نا. لازم اور متعدی میں فاعل تو دونوں میں ہوگا, چاہے فعل لازم ہو یا متعدی ہو, فاعل دونوں میں ہوگا. لازم اور متعدی کا تعلق ہے کہ اس کو مفعول کا تقاضا ہے یا نہیں, کیا وہ دوسرے پہ اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. معروف اور مجہول کا معاملہ ہے کہ وہ فعل آپ فاعل کے اعتبار سے لا رہے ہیں یا مفعول کے اعتبار سے لا رہے ہیں. اعتبار کس کا رکھ رہے ہیں؟ یہ ایکٹیو اور پیسو جیسے کہتے ہیں انگلش میں, ایکٹیو وائس اور پیسو وائس, اس میں اس کا تعلق ہے. اور لازم و متعدی کا مطلب ہے کہ ایک فعل جو ہے وہ صرف فاعل کے ساتھ ہی قائم ہے, یا وہ فاعل کی ذات سے نکل کے دوسرے پہ بھی جا سکتا ہے. اب یہ ایک اچھا سوال ہے. ٹیکنیکلی ٹیکنیکلی فعل مجہول جو ہے وہ زیادہ بہتر صرف اور صرف افعال متعدی کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ متعدی افعال جو ہوتے ہیں وہ مفعول کا تقاضا کرتے ہیں, تو جب وہ مفعول کا تقاضا کرتے ہیں تو پھر وہ مجہول میں آ سکتے ہیں مفعول کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, جلسا, میں بیٹھا. ٹھیک ہے, جلستو, ایسے کہیں گے میں بیٹھا.
میں بیٹھا کو آپ پیسو میں کیسے کہیں گے؟ پیسو میں، مجہول میں کیسے کہیں گے؟ جی وہ آپ پہلے اردو میں تو بتائیں نا کیسے کہیں گے کہ میں بیٹھا کو مجہول میں کیسے کہیں گے؟ مجھے بٹھایا گیا نا، اس کا اگر ہم کہیں نا مجھے بٹھایا، بٹھایا گیا، یہ اصل میں جو مجہول ہے نا یہ ہے مجھے، مثال کے طور پہ حامد نے بٹھایا، یہ اس کا مجہول ہے، یہ میں بیٹھا کا مجہول نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں بیٹھا از سم تھنگ ڈفرینٹ. میں بیٹھا، اس میں کوئی بٹھانے والا نہیں تھا کہ مجھے بٹھایا گیا. اس میں بٹھانے والا ہے کہ میں کہوں کہ مجھے بٹھایا گیا. آپ کہتے ہیں مجھے بٹھایا گیا، میں کہیں گے کہ آپ خدا کے کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ کو کس نے بٹھایا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے فعل جو لازم ہوتے ہیں وہ اس اعتبار سے ان کا مجہول جو ہے وہ پھر ایک الگ طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اور وہ پھر کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، وہ پھر اس طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر مفعول کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ عام طور پہ کسی حرف جر کے ساتھ آتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہیں گے جولیسا علی الکرسی، کیا معنی ہوگا اس کا؟ کرسی پر بیٹھا گیا، بٹھایا گیا نہیں، کرسی پر بیٹھا گیا. ٹھیک ہے، کرسی پر بیٹھا گیا. اب اس میں کون بیٹھا کا معنی نہیں ہے، لیکن اب یہ حرف جر کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ کرسی پر، یہ کرسی مفعول نہیں ہے ٹیکنیکلی، اس کا مفعول بھی اسپیسیفکلی، یہ مفعول بھی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح با کے ذریعے جو ہے، جیسے ہم ذہبہ جو ہے، اچھا ذہبہ فعل لازم ہے متعدی ہے؟ فعل ذہبہ جو ہے وہ لازم ہے یا متعدی ہے؟ لازم ہے. ذہبہ حامد، حامد گیا. اچھا اگر حامد گیا کسی کے ساتھ تو ہم کیسے کہیں گے؟ ذهب حامد مثلا بخالد. بالکل اگر ہم اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے ذهب حامد بخالد، حامد گیا خالد کے ساتھ. اور اس کو جب ایک مانوی طور پہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حامد لے گیا خالد کو. ذهب اللہ بنورہم، اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ لے گیا ان کے نور کو. ٹھیک ہے، اگر اللہ کے لیے ایسی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن انسان کے لیے ہم کہیں گے تو ہم بالکل اسپیسیفکلی کیا کہیں گے؟ حامد گیا خالد کے ساتھ، یعنی حامد خالد کو لے گیا. ٹھیک ہے، پھر اگر اس کا پھر مجہول بنانا ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں ذوہبا بخالدن، کہ خالد کو لے جایا گیا. ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ حرف جر کے ساتھ آئے گا کیونکہ اس کا استعمال اس فعل کے ساتھ حرف جر کے ساتھ ہی تھا، ورنہ اگر اس کو ہٹا دیں تو یہ فعل لازم ہے اور لازم ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹیکنیکلی فرق ہوتا ہے کہ فعل مجہول جو ہے وہ زیادہ بہتر جو آتا ہے وہ فعل متعدی کے ساتھ آتا ہے. فعل لازم کے ساتھ پھر وہ ایک ایڈیشنل ڈیٹیل یعنی اس کی جو متعلق بن رہا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے آتا ہے. اور مجہول کا وزن جو ہے ماضی میں فعیلہ کا ہے، ثلاثی مجرد کا. ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں وہ سارے فعیلہ کے وزن پہ آتے ہیں، اور مزید فی کے اپنے اپنے ابواب اپنے اپنے وزن پر آتے ہیں، جس میں سمپل رول یہ ہوتا ہے کہ پہلا جو الفابیٹ ہوتا ہے اس کو ضمہ مضموم رکھتے ہیں. جیسے فعیلہ تو سب میں پہلا جو الفابیٹ ہوتا ہے اس کو مضموم رکھتے ہیں اور عین کو کسرہ رکھتے ہیں. جیسے کہ اف تعیلہ، اف عیلہ، تفعیلہ، انفعیلہ وغیرہ. اور عین کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے اس سے پھر ضمہ ہی رہتا ہے الا کے ساکن ہو. ٹھیک ہے جی، اور کچھ؟ آپ کے پاس کتاب میں ہے نا، آپ ایسا کریں ایک شخص کوئی اردو میں جملہ یا کیسے جملہ لکھے اور دوسرے اس کو صحیح کرتے ہیں. کتاب میں ویسے صحیح ما یلی کر کے جی اوہ، انہی میں سے آئیں گے؟ ہاں میں نے اپنی طرف سے بنایا، ایسی بات ہے، آپ کو یاد تھوڑی کروانا. اوہ، کل آپ نہیں تھے نا؟ ہاں، کل بھی طبیعت سے اللہ آسان. کل ہم نے تھوڑی پریکٹس کی تھی. آپ نے اسائنمنٹ 2 تو کیا، اسائنمنٹ 2 بھی آپ نے نہیں کیا ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے. آپ اسائنمنٹ 2 آپ کے پاس کم از کم پی ڈی ایف میں آیا ہوا ہوگا تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. اس طرح کے سوالات ہیں تو بھائی، اس طرح کے سوالات ہیں. وہ پوری زبان ہی ایزی ہے، شروع سے آخر تک ایزی ہے سب کچھ، مشکل تھوڑی ہے کچھ. ہاں آپ چاہیں کہ مشکل ہو جائے تو مشکل ہو جائے گا. شوری بس شایو چائے پی گئی، یہ ٹھیک ہوگا. بالکل بالکل، شوری بس شایو چائے پی گئی. ٹھیک ہے جناب، پھر آپ انشاءاللہ آپ سے اگلے سیمسٹر میں ملاقات ہوگی. 17 انشاءاللہ. 23 26 سے آپ کے امتحان ہے؟ نہیں 26 سے تو نہیں، 28 سے. جی 28. پھر 2 ہفتے آپ لوگوں کے ایگزامز ہیں انشاءاللہ، اور پھر کچھ چھٹیوں کے بعد آپ انشاءاللہ 17 تاریخ سے جو ہے پھر
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسان کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا کرے. میں پھر کہوں گا برائے مہربانی پیپرس کو زیادہ سیریس نہیں لیجیے گا، اس کی وجہ سے ٹینشن نہیں لیجیے گا. اپنے گھریلو معاملات نارمل کے حساب سے ہی رکھیے گا. جن کی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمت جاری رکھیے گا. یہ نہیں کیجیے گا کہ میرے پیپرز ہیں اب میں کچھ نہیں کر رہی. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. اور ویسے بھی ٹینشن نہیں لیجیے گا، یہ دنیاوی امتحانات ہیں، اصل امتحان جو ہے وہ آخرت کا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ آسان کرے. تو بس جب بھی پڑھا کریں تو پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرا کریں اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر میرے لیے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے. اللہم انا نسألک علما نافعا. اوکے جناب، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو اس سیمسٹر میں تو بہت بہت معذرت. اگر اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو بھی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. وہ آپ لوگ ویسے ہی معفو عنہ ہیں، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کوئی میری طرف سے کوئی ایکسپریشن چلا گیا ہو یا کوئی ورڈ ایسا چلا گیا ہو، کوئی بات ایسی چلی گئی ہو جو کسی کو بری لگی ہو، کسی کو ایسا لگا ہو شاید میں نے کسی کو اگنور کر دیا ہو یا کچھ. تو اس کے لیے معذرت، میں بھی انسان ہوں، آپ سے زیادہ خطائیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو معاف کرے. اور آپ بھی جو ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. تو اس اعتبار سے ہم سب ایک دوسرے کو جو ہے جس حد تک ممکن ہو کھلے دل سے قبول کریں اور ان کی خطاؤں کو اوور لک کریں. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسان کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے اللہ کے لیے یا پھر دنیا کے لیے یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن جو عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا وہی قابل قبول ہوگا، وہی قابل قبول ہوگا. انسان اگر دنیا کے لیے عمل کرتا ہے تو اگر تو صرف نیت دنیا ہی ہوتی ہے، صرف دنیا ہی نیت ہوتی ہے، اللہ کے لیے نیت للہیت ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ عمل مردود ہے، عمل مردود ہے. بلکہ جو منافقین تھے، بلکہ نفاق ہے، جو منافقین تھے وہ دنیا کے لیے اسلام لائے تھے نا، دنیا کے مال غنیمت میں شریک ہو جائیں اور مسلمانوں کے جو فوائد ہیں سوسائٹی میں ان کو جو مل رہے ہیں وہ ہمیں بھی مل جائیں، تو اس لیے منافقین جو ہے وہ اسلام لائے تھے. تو اگر تو ایسا ہے کہ صرف دنیا کے لیے ہی عمل کیا ہے تو یہ تو کفر ہے، شرک اکبر ہے، جیسے کہ منافقین کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اصلا ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے لیے اسلام لایا ہے اور پھر اس میں کچھ عمال جو ہے وہ کر لیتا ہے دنیا کے لیے، تو یہ عمل مردود ہے. اللہ سے بہت ناراض ہوتے ہیں کہ وہ عمل جو کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا قرب کے لیے اسے بتایا ہے وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے. ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کچھ بالکل آخر میں کہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا کے لیے عمل کرتا ہے تو وہ اس کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں. ایک تو یہ کہ ایک شخص دنیا کے لیے عمل کرتا ہے خالص، یہ تو اگریڈ اپون ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ، یہ تو مردود ہے. پھر دوسرا جو ہوتا ہے اس میں نیت میں شراکت ہوتی ہے، للہیت بھی ہوتی ہے اور دنیا بھی نیت ہوتی ہے. تو اس کی 3 صورتیں ہم نے ذکر کی تھی. پہلی صورت کون سی تھی؟ پہلی صورت یہ تھی کہ جس میں میں نہیں لکھ رہا واپس، ہاں، جس میں ایسا عمل ہو کہ جس میں دنیاوی فائدہ لازمی طور پر موجود ہو، جیسے کہ وضو کرنا، وضو کرنے سے ٹھنڈک ملتی ہے، یہ لازمی فائدہ ہے. روزہ رکھنے سے وزن کم ہوتا ہے، یہ لازمی فائدہ ہے. تو اگر ایسا ہے، دیکھیے پہلے تو ایک کلی اصول ہے، پہلے ایک کلی اصول ہے اور وہ پرنسپل ہے، اور وہ کیا ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ اللہ کے لیے عمل بنیادی طور پر کیا جائے تو وہی قابل قبول ہے. یہاں پر کہ جس میں شراکت داری ہے، یہ جو ہم نے کہا تھا آپ سے کہ اس میں شراکت ہے، کس میں شراکت ہے؟ دنیا اور آخرت. یہ للہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. ایک شراکت یہ ہوتی ہے کہ جس میں 2 نیتیں شریک ہو جائیں، لیکن وہ دونوں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، دونوں صالح ہوتی ہیں، دونوں نیتیں صالح ہوتی ہیں. مثال کے طور پر، اور یہ تو عبادت گزاروں کی عبادت ہوتی ہیں کہ جو ایک عبادت میں، یہ اسمارٹ وے آف ڈوئنگ عبادت ہے، ایک ہی عبادت میں آپ بہت ساری نیتیں کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ جیسے کہ انسان جو ہے وہ وضو کرے اور مسجد میں داخل ہو تو اس میں تحیت الوضو اور تحیت المسجد دونوں کی نیت کر لے. صحیح؟ ہاں. اسی طرح مثال کے طور پر کچھ رمضان کے روزے قضا رہ گئے، رمضان کے روزے کچھ قضا ہو گئے، رہ گئے بعد میں رکھنے، تو وہ 9-10 محرم کو رکھ لیتا ہے یا عشرہ ذی الحجہ میں رکھ لیتا ہے، تو اس میں وہ فرض کا بھی ثواب لے لیتا ہے اور جو موقع ہے اس کا بھی ثواب لے لیتا ہے.
تو نیتوں میں یعنی جو اخروی نیت ہے، صالح سے مراد اخروی نیت ہے، ایک عبادت میں نیتوں کو جمع کیا کریں. لیکن ابھی جو شراکت کی بات ہو رہی ہے نا، وہ یہ اخروی نیت کی شراکت کی بات نہیں ہو رہی. سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ دنیاوی نیت ہو اور اخروی نیت ہو، اس میں شراکت کی بات ہو رہی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل جو بھی عمل اللہ کے لیے ہوگا اصل، تو ہی وہ قابل قبول ہوگا. اصل بھی ہو، کیسے پتا چلے گا کہ یہ نیت غالب ہو؟ یعنی اگر یہ نیت نہ ہو تو میں عمل ہی نہ کروں، یہ غالب ہو، اور یہی جو ہے وہ آپ کو حرکت میں ڈالنے والی ہو. یعنی آپ کو عمل کے لیے اٹھایا ہی اخروی نیت ہے. یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے نیت اصل ہے. یہ جو دنیا کی نیت ہوتی ہے یہ تابع ہوتی ہے. تابع کیا مطلب؟ جو چیز تابع ہوتی ہے نا وہ چیز اصل نہیں ہوتی ہے. یعنی دنیاوی نیت کی وجہ سے ہی میں عمل نہیں کر رہا، یعنی غالب نہیں ہے دنیا کی نیت، اور دنیا کی نیت مجھے متحرک نہیں کر رہی. متحرک کرنے والی جو چیز ہے وہ مجھے آخرت کی نیت ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ شراکت، اب یہ کچھ کلی قواعد تھے کہ جہاں پر ایک انسان دین اور دنیا دونوں کی نیت کرتا ہے. یہ کلی قواعد ہیں. کلی قواعد کیا ہوتے ہیں؟ کلی قواعد کیا ہوتے ہیں؟ کلی قواعد یعنی یہ بحیثیت مجموع ڈیفالٹ رولز ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ ڈیفالٹ رولز ہیں. اب آتے ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ شراکت میں جہاں پہ دنیا اور للہیت یا اخروی نیت شریک ہو، کہ وہ دنیاوی فائدہ جو ہے وہ لازمی ہو، لازمی جز ہو اس کا. جیسے کہ وضو، روزہ. اب اگر مثال کے طور پر ایک بندے کی نیت یہ ہے، اب آپ مجھے بتائیں جو اب تک آپ نے پڑھا ہے، ایک بندہ بہت گرمی محسوس کر رہا ہے اور اسے بہت کام کیا، پسینہ آ رہے ہیں اس کو، اور وہ کھڑا ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے تھوڑا سا میں فریش ہو جاؤں گا، اور ہاں وضو بھی ہو جائے گا، یہ عمل قابل قبول ہے یا نہیں؟ ہاں، اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ للہیت غالب ہے، اصل ہے، یا دنیا اصل ہے؟ دنیا اصل ہے کہ وہ اٹھائی اسی لیے کہ اپنے آپ کو فریش کر لے. لیکن وہ تب اور للہیت اس نے اس میں تابع کر دی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی مل جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کریں. تو اگر تو یہ مسئلہ ہے دنیاوی فائدہ لازمی نتیجہ ہو اس کا، تو اس کی نیت تبعین کر لے، تبعین نیت کرے گا. ٹھیک ہے؟ اس کی نیت تابع ہوگی، یعنی دنیاوی نیت تابع ہوگی، اصل نہیں ہوگی. تابع ہوگی تو پھر یہ عمل قابل قبول ہوگا. اور دوسری صورت کیا ہے جی؟ کیا لکھوائی تھی آپ کو؟ ہاں، شریعت نے اجازت دی ہو، شریعت نے. جیسے کہ استغفار، صلہ رحمی کی کیا فوائد ہیں؟ رزق میں برکت اور لمبی عمر. جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں برکت ہو اور زندگی لمبی ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. اسی طرح والدین کی فرما برداری ہے. ٹھیک ہے؟ یہ سب اس میں جو ہے وہ دنیاوی فوائد بھی ہیں. اسی طرح جو حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو کوئی مسئلہ نہیں اگر تم اس میں تجارت بھی کر لو، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو جہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے تو وہاں پہ بھی نیت تابع ہی ہونی چاہیے، تو عمل قابل قبول ہے. دنیاوی عمل کی نیت تابع ہونی چاہیے. یہ جو بھی میں ایرو لگا رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیاوی عمل، دنیاوی فائدے کی نیت تابع ہونی چاہیے، اور اصل اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ کلی قاعدہ ہی ہے جو میں بار بار فٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. تیسری جو ہے وہ صورت کیا ہے کہ کیا ہے؟ یہ کون سی صورت ہے؟ شریعت نے اجازت نہیں دی، شریعت نے اجازت نہیں دی، شریعت نے اجازت نہیں دی، شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی، ہاں، اس کو تابع بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر تابع بھی بنائیں گے تو عمل مردود ہو جائے گا. تابع بھی نہیں کر سکتے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. مثال کے طور پر، اب اس کو تھوڑا سا سمجھیں اس پوائنٹ کو. شریعت نے جس عمل میں دنیاوی نیت کی اجازت نہیں دی، شریعت نے جس عمل میں دنیاوی نیت کی اجازت نہیں دی، اس عمل میں اگر دنیاوی نیت اگرچہ تابع ہی کیوں نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے. مثال یہ ہے کہ ایک شخص علم حاصل کرتا ہے اس لیے کہ وہ قاضی بن جائے، یا اس کی جاب لگ جائے، یا وہ مسجد کا امام بن جائے، یہ جاب لگ جائے. یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے جو علم حاصل کیا جائے گا
وہی قابل قبول ہوگا. اسی طرح اگر جہاد کیا جائے, جہاد کے ذریعے انسان کہتا ہے مال غنیمت مل جائے گا, سوری مال غنیمت کی تو اجازت ہے, مجھے جہاد کی وجہ سے کوئی شخص کہتا ہے, یعنی مال غنیمت کی نیت تابع ہو سکتی ہے, تابع ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ آئے گی. کوئی شخص جہاد میں جاتا ہے, مال غنیمت کی نیت تابع ہو سکتی ہے کیونکہ شریعت نے جہاد کی اجازت دی ہے. مثال کے طور پر جہاد میں اگر کوئی شخص جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تاکہ ایک میری بہادری کی بھی ایک چرچا ہو جائے, ٹھیک ہے, نہیں مال غنیمت نہیں, یہ یہاں پہ آئے گا, تو اس کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ اس کے لیے تو وعید سنا دی ہے. اب ایک پوائنٹ آپ کو سمجھنا یہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ بہت فرق ہے. ایک ہوتا ہے وسیلہ, میں مٹا دوں یہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاص اور اس میں شرک, یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل, جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. ساحل کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے, یعنی بہت ایک اس میں انسان جہاد کرتا رہتا ہے پوری زندگی اخلاص میں, اور یہ اخلاص کی ایک بڑی فکر ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم بنیادی باتیں پڑھ رہے ہیں. اس میں جیسے انسان کی نور بصیرت بڑھتی رہتی ہے, اس کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ میں مخلص ہوں یا نہیں ہوں. اور یہ بات یاد رکھیں, کبھی بھی انسان 100%, یعنی کسی چیز کے بھی بارے میں انسان جزم کے ساتھ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, نہیں کہہ سکتا تو اخلاص کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں, کیونکہ اس میں بہت تھوڑا سا ملاوٹیں ہو سکتی ہیں, اس لیے صحابہ نفاق سے ڈرتے تھے. میں آپ کو کیا سمجھا رہا تھا, جی ہاں, ایک ہوتا ہے وسیلہ, ایک ہوتی ہے غایت. غایت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتا ہے مقصد, انسان کا مقصد کیا ہے. ایک ہوتا ہے وسیلہ, وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ طریقہ, اس مقصد کو حاصل کرنے کا وسیلہ. بہت فرق ہے ان دونوں باتوں میں کہ وسیلہ دین ہو اور غایت دنیا ہو, اور اس میں کہ وسیلہ دنیا ہو اور غایت دین ہو. مثال سے سمجھیں اس کو, وسیلہ طلب علم ہے, غایت جاب ہے یا قاضی بننا ہے. وسیلہ قاضی بننا ہے, غایت طلب علم ہے لوجہ اللہ. تو تھوڑا سا غور سے سنیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس میں میں علم کو حاصل کرتا ہوں تاکہ مجھے دنیا مل جائے, یہ غایت ہے. اس کیس میں میں دنیا کو حاصل کرتا ہوں تاکہ اس کے لیے فراغت مل جائے. سمجھ آ رہی بات؟ مثال کے طور پر ایک قرآن کا ٹیچر ہے, قرآن ٹیچر, ٹھیک ہے, اس کا وسیلہ قرآن ٹیچر, ہم یہاں پہ اس کو مثال لیتے ہیں, نیچے یہیں پہ لے لیتے ہیں اس کو. قرآن ٹیچر کی مثال لے لیں جو بچوں کو یا لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے. وسیلہ اور غایہ. وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہو سکتا ہے پہلے کیس میں بتائیں؟ ہاں, تعلم قرآن, قرآن کی تعلیم, قرآن کا علم سکھانا. غایت یعنی یہ دین ہے نا, دین وسیلہ بنایا اس نے, ٹھیک ہے. غایت کیا ہے؟ پیسے, سیلری, سیلری. اس کا الٹ کرتے ہیں, سیلری اور تعلیم. یہ قابل قبول نہیں ہے, یہ قابل قبول ہے. کیوں؟ اس میں انسان سیلری لے اسی لیے رہا ہے تاکہ اس کو باہر نکل کے دنیا کمانی نہ پڑے, کیونکہ اس کو کھانا تو ہے نا, اس کی بیسک نیڈس تو ہیں. اگر وہ سیلری نہیں لے گا تو قرآن نہیں پڑھا سکے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹائم جو اس کو قرآن پڑھانے کے لیے دینا تھا وہ باہر نکل کے اب اس کو کمانا پڑے گا. تو وہ یہاں سے سیلری لے اسی لے رہا ہے تاکہ وہ قرآن پڑھا سکے, اور یہاں پہ وہ تعلیم دے اسی لے رہا ہے کہ وہ سیلری حاصل کر سکے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ باریک سا فرق ہے. انسان اس میں جہاد کرتا رہتا ہے کہ اگر کوئی انسان, یہ ایک میں نے مثال دی, باقی تو اور بھی مثالیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں. اس پہ آپ حج کی مثال لگا سکتے ہیں, اس پہ آپ کوئی بھی عمل کی مثال لگا سکتے ہیں, اس پہ آپ روزے کی مثال لگا سکتے ہیں. یہ مجھے بتائیں, یہ جو نبی ایک سیکنڈ, یہ مجھے عاملین جو زکوٰۃ ہوتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپوائنٹ کرتے تھے زکوٰۃ کے وصول کے لیے, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو سیلری دیتے تھے. اب
اگر ان کو سیلری نہیں دی جائے گی تو وہ عاملین زکوٰۃ بن ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کو پھر اپنی بیسک نیڈس کو پورا کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا کمانے کے لیے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے ہماری ہسٹری میں، تاریخ میں علماء کو، معلمین کو، مدرسین کو بیت المال سے سیلری دی جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کو ان کی کفالت نہیں کی تو ان کو دنیا کمانے کے لیے نکلنا پڑے گا، اور دنیا کمانے کے لیے جب یہ نکلیں گے تو یہ علم و تعلم پر وقت نہیں دے سکیں گے. تو اگر نیت یہ ہے کہ میں کسی ادارے سے یا میں کسی بچے سے قرآن کی سیلری اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میں فوکس ہو کے دین پڑھا سکوں، فرق ہے. یہ جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان چیزوں کے فرق کو نہیں جانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی پیسے لے رہے ہیں دین پڑھانے کے، یہ دیکھیں جی فیس چارج کر رہے ہیں دین پڑھانے کی. دین ہی سستا رہ گیا ہے، مطلب دین ہی سستا رہ گیا ہے کہ دین آپ کو فری میں مل جائے اور سب چیز آپ جو ہے وہ اس کو پیسے دے کے کریں. ٹھیک ہے، ایک ایونٹ ہوتا ہے، اس کی کاسٹ کور کرنی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کے فرق کو نہیں جانتے ہیں. بلکہ ہونا یوں چاہیے کہ ہمیں اپنے ائمہ کی، اپنے مسجد کے اماموں کی، مؤذن کی اور علماء کی، ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے، ان کی کفالت کرنی چاہیے. دو بھائی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک بھائی آیا، ایک بھائی ان میں سے کماتا تھا، اور ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے علم حاصل کرتا تھا. تو جو علم حاصل کرتا تھا، یعنی جو طالب علم تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، علم حاصل کرتا. اور جو ایک دوسرا بھائی تھا وہ تجارت کرتا تھا. جو تجارت کرتا تھا وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں اور میں اکیلا کام کرتا ہوں، اور پھر یہ میری کمائی سے یہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے جو آپ کی محفل میں بیٹھتا ہے. تو کماتا میں ہوں لیکن یہ کچھ نہیں کماتا، یہ میرے ساتھ آ کے محنت نہیں کرتا، یہ آپ کی مجلس میں آگے بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کیا فرمایا کہ ہو سکتا ہے تجھے جو رزق دیا جا رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے دیا جا رہا ہو. اور حدیث بھی ہے نا کہ جو ہمیں رزق دیا جاتا ہے معاشرے میں کمزور مساکین، ان کی وجہ سے ہمیں دیا جا رہا ہے. یہ مت سمجھیں کہ جو ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں یہ میرے اپنے ہیں، یہ مستحقین کے ہیں، ہم نے اس کی تقسیم کرنی ہے، ہم نے اس کی تقسیم کرنی ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ہمیں دے دیا ہے، ان کی وجہ سے ہمیں مل گیا ہے. تو مدارس کی کفالت کرنا، اہل علم کی کفالت کرنا اور ان پر خرچ کرنا، یہ چونکہ آج تو گورنمنٹ بالکل ہی فارغ ہے نا، فارغ ترین گورنمنٹ ہے، کوئی دین کا آتا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی دین کی غیرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ مر بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ان کی اپنی سیاست چل رہی ہوتی ہے. تو کون آج بیت المال بھی نہیں ہے، کون سنبھالے گا؟ کون ان جو یہ پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھانا کرتے ہیں، جو یہ امام ہے، اگر امام کی آپ نے ڈیوٹی لگا دی کہ 5 وقت اس نے نماز پڑھانی ہے، تو اس کو اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو پھر وہ نکلے گا باہر کمانے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کی ہمیں کفالت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، باب کون سا ہے؟ اردو والی کتاب ہے میرے پاس بھی. پیج بتائیں، پیج نمبر. ہاں، باب 35 36 پڑھ رہے ہیں نا ہم، شروع نہیں کیا، لیکن اس کی جو باتیں ہیں، ابتدائی باتیں، وہ بتا دی میں نے آپ کو. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے لیے باب پڑھنا آسان ہو جائے گا. کسی نیک عمل سے دنیا کا طالب ہونا بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ وضاحت کر دی. شرک کیا؟ یہ کون سا شرک ہے؟ شرک اصغر ہے. شرک اصغر ہے اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنی نیت میں دونوں کو شریک کر لیتا ہے، للہیت بھی اور دنیا بھی، اصلاً دونوں کو اصلاً شامل کر لیتا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، کہ جو شخص دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے اور اس کی زینت کو چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں. وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کو کوئی کمی نہیں کی جاتی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وحبط ما صنعوا، اور برباد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے جو انہوں نے عمل کیے. وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو جاتے ہیں جو انہوں نے اعمال کیے. وحبط ما صنعوا، یعنی ضائع ہو جاتے ہیں جو کچھ انہوں نے کام کیے. یہ دلیل ہے اس باب کی کہ جو شخص دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، جس کی نیت دنیا کی زندگی ہے، تو اس کو نوفی الیہم اعمالہم، تو اس کو ہم اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں. اچھا، سورہ اسراء کی ایک آیت ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو، جو شخص دنیا کی زندگی میں جلدی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں. اس آیت میں قید ہے. اس آیت میں کیا ہے کہ اس کو پوری دنیا دے دیتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. لیکن جو سورہ اسراء کی آیت ہے، اس آیت میں قید ہے کہ جتنی ہم چاہتے ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں اتنی دنیا ملے گی اس کو، پوری نہیں ملے گی. جو اس کی دنیاوی نیت ہوتی ہے اس کو پوری اس کا
اجر نہیں ملے گا، بلکہ جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ہی ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعیس عبد الدینار، کہ دینار کا بندہ برباد ہو جائے، دینار کا بندہ یعنی اس کی عبادت کرنے والا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم کا بندہ بھی، وہ عبد الخمیسہ، اور چادر کا بندہ، ان اعطیہ رضیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ دینار کا بندہ، یہ مال و دولت کا پجاری، یہ کون ہوتا ہے؟ اگر پہچاننا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں مال و دولت کا بندہ تو نہیں ہوں، تو یہ دیکھ لے ان اعطیہ رضیہ، اگر اس کو مال و دولت دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، وَإِن لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، اور اگر اس کو نہیں دیا جاتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تعسا وانتکسا، ہلاکت ہو گئی اس کے لیے، ہلاک ہو گیا، وانتکسا، اور انتکسا اصل میں کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ الٹ ہو گیا، اس کا معاملہ الٹ ہو گیا۔ معاملہ الٹ ہو گیا کیا مطلب؟ انتکسا، معاملہ الٹ ہو گیا، جو وہ چاہتا تھا اس کو وہی ملا ہی نہیں، جو وہ دنیا کی نیت رکھی تھی اس نے اس کو ملا ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ ذلیل و خوار ہوگا ہمیشہ۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتَقَشَ، اور جب اس کو کوئی مصیبت آتی، فَلَنْتَقَشَ، فَلَنْتَقَشَ کا مطلب ہے کہ وہ چمٹتی رہتی، وہ سے ہٹتی نہیں۔ یہاں ترجمہ کیا کیا ہوا ہے؟ اگر اسے کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے، یہ لٹرل ترجمہ ہے۔ شوکا اصل میں شیکا جو ہے وہ شوکا سے ہے، یہ کانٹا چبھنا ہے، اور انتقشا یہ اصل میں ایک آلہ ہے جس سے کانٹا نکالا جاتا ہے۔ اصل مراد یہ نہیں ہے، مراد کیا ہے کہ اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو چمٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایسے شخص ہوتے ہیں جن کو دنیا کی کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ کانٹے کی طرح چبھتی رہتی ہے، اس کو 1 مہینہ ہو گیا وہ رونا دھونا، یار یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ 1 سال بعد آپ مل رہے اسے، وہی رونا دھونا، یار یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا، کیونکہ دنیا چلی گئی نا، دنیا کا پجاری تھا، دنیا کا پجاری تھا، دنیا اس کا معبود تھی، معبود اس کا چلا گیا، برباد ہو گیا، تو اس کی کیا حالت ہوگی عابد کی؟ تو وہ اس کو کانٹے کی طرح چبھتی رہتی ہے، ایسی کہ ہمیشہ رہتی ہے وہ، میرے ساتھ غلط ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، رونا دھونا۔ یہ معنی ہے کہ فَإِذَا شِيكَ فَلَنْتَقَشَ، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی تو فَلَنْتَقَشَ، تو وہ ہٹتی نہیں، چبھتی رہتی ہے اس کو۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے کہ جن کو کوئی ہر وقت ان کی زبان سے کچھ نہ کچھ ساری نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں، ہر وقت روتا رہتا ہے، یہ وہ پیسے کے پجاری ہوتے ہیں۔ ہاں مطلب یہی ہے کہ نقصان ہو گیا، اب رو رہے ہیں جی، ابھی تک رو رہے ہیں، یار کووڈ میں بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ نہیں، یہ ایسے رونا دھونا لوگوں کے سامنے نہیں چاہیے، اللہ کے سامنے رونا دھونا چاہیے، لوگوں سے اپنی حاجت کو پیش کر سکتا ہے بغیر روئے، بغیر شکوہ شکایت کیے۔ تو یہ تو وہ ہے، کون ہے جو پیسے کو پجاری ہے؟ پیسے کو پجاری کیسے پتہ چلے گا؟ اگر اس کو دیا جائے تو بالکل پھول جائے، پھول جائے، ہر اب تو میری دنیا سیٹ ہو گئی، پھول جائے، بالکل اترانے لگ جائے، اور جب سے لے لیا گیا تو ناخوش ہو جائے۔ قرآن نے اس کی مثال منافقین کی دی ہے کہ من الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کنارے پر رہ کے عبادت کرتے ہیں، کنارے پر۔ ان اصابہ خیر اطمئن نبی، اگر ان کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے میں دین پر ہوں ابھی تک۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهه، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ دین سے پھر جاتا ہے کہ یار یہ کیسا دین ہے، اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا، اس طرح کی کفریاں باتیں کرنے لگتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ تو یہی وہ بات ہے کہ جب اسے دیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے اسے، اور جب اس کی تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، اور ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے۔ یہ پیسے کو پجاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل و تعسا وانتکسا، کبھی بھی اس کی مراد پوری نہیں ہوتی، کبھی بھی اس کی مراد پوری نہیں ہوتی، سیٹسفائی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ ابن آدم کا پیٹ، یعنی ابن آدم اگر ایک سونے کی وادی دی جائے تو وہ دوسری کی تلاش کرے گا، اس کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، تو وہ کبھی خوش ہوگا ہی نہیں۔ اس کے برعکس جو ہے وہ شخص طوبی لعبد، طوبی یہ اصل میں اطیب جو کہ اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل پتہ کیا ہوتا ہے؟ اسم تفضیل کیا ہوتا ہے؟ اسم تفضیل آپ نے پڑھا ہے؟ افعلو کے وزن پر ہوتا ہے، ہاں پڑھا ہے؟ تو یہ اسم تفضیل اطیب کا مؤنث ہے طوبا، اطیب کا مؤنث ہے طوبا، یعنی بہت ہی خوش بختی ہو اور بہت ہی پاکیزگی ہو، بہت ہی خوبی ہو اس بندے کے لیے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھوڑے کی لگام کو تھامتا ہے، اس کا فی سبیل اللہ اشعث رأسہ،
اس کا جو سر یعنی بال جو ہوتے ہیں اس کی پورا گندا ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں یہ حال ہوتا ہے اس کا. اور مغبرۃ قدماہ، اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ بھی گندے ہوتے ہیں، گندے ہو چکے ہوتے ہیں جہاد کی وجہ سے اللہ کے راستے میں. ان کان فی الحراست کان فی الحراسہ، اور اگر اسے پہرے میں بٹھایا جائے تو وہ پہرا دے دے، یعنی وہ مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے، مسلمان فوج کی، مسلمان قوم کی حفاظت کرتا ہے. وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، اور اگر اسے پچھلے حصے پر مقرر کیا جائے تو وہاں پہ وہ ڈیوٹی دے. یعنی مقصد یہ ہے کہ جہاد کا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس میں اس کی ضرورت ہو تو وہ جائے. یعنی یہ بندہ وہ ہے کہ جیسے ہی پتہ چل جائے کہ اللہ کے دین میں یہاں ضرورت ہے، اللہ کے دین کو یہاں ضرورت ہے، میں دینے کو تیار ہوں. چاہے وہ چوکھٹ کی حفاظت ہو، چاہے وہ آرمی کی حفاظت ہو، چاہے وہ گھوڑے کی لگام تھام کے اس کو اللہ کے راستے میں چلنا پڑے. اس کو یہ شرم نہیں آتی کہ یہ تو میرے اسٹیٹس کے لائق نہیں ہے، یہ تو میرے اسٹیٹس کے لائق نہیں. اذان دینا تو میرے اسٹیٹس کے لائق نہیں ہے، تو مؤذن کا کام ہے. نہیں، جہاں دیکھے اللہ کے دین کی ضرورت ہو وہاں پہ کود پڑے. ان استأذن لم يؤذن له، اور اگر اس کے لیے اجازت طلب کی جائے تو اس کو اجازت نہ ملے. وان شفع لم يشفع، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی معاشرے میں اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مولوی ہوتا ہے نا، مولویوں کی ویسے ہی معاشرے میں امپورٹنس نہیں ہوتی، کوئی اس کی سنتا ونتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ اس بندے کے لیے کیا ہے، طوبیٰ للغرباء. یہ غریب شخص ہوتا ہے، غریب سے مراد انجان شخص ہوتا ہے. یعنی اگر یہ معاشرے میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ معاشرے میں دینداروں کو اہمیت نہیں دی جاتی. اگر وہ اجازت طلب کرتا ہے کسی چیز کی، کسی کام کی، یا اندر گھر میں داخل ہونے کی یا ملنے کی، تو اس کو اجازت نہیں دی جاتی. اور اگر وہ کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کو سفارش نہیں کی جاتی. صحیح، باب مکمل ہو گیا. سوال ہے کوئی؟ اگلا باب پڑھیں اگلا باب. اگر میں اگلا باب پڑھاؤں گا تو آپ ایگزام کے بعد آ کے کہیں گے کہ پھر پڑھا دیں، تو میں کیوں پڑھاؤں؟ جہاں تک آج تک پڑھا ہے. جی، ابھی مزید نہیں پڑھا رہا میں، بس یہیں تک، باب 36 تک. اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ کر لیں، پھر کلاس آف کر دیتے ہیں. اسائنمنٹ کب ملیں گے پتہ نہیں، ملیں گے. مل گیا تو مل گئے نا آپ لوگوں کو. تو ان سے پوچھیے گا کہ کیوں نہیں ملے میں. ٹھیک، کہاں جانا آپ کو؟ کہاں جاؤ گے؟ ہاں، ایگزام کا پیٹرن بتا دیں. ایگزام کا پیٹرن ہے کہ اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے؟ جی ہاں، ایم سی کیوز آئیں گے. ایم سی کیوز 30 ایم سی کیوز ہیں، 30 ایم سی کیوز، 2 مارکس ایچ. تکا مارا ہے تو میرا موڈ خراب ہوا، تکا بھی مارا ہوا آپ نے، تو مارکس کٹ جائیں گے. نہیں پھر نہیں دیں گے. 30 ایم سی کیوز آن لائن والے کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے. آپ کے لیے کوئی تھیوریٹیکل کوشچن نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پیپرز جو ہے نا، تھیوریٹیکل کوشچن چیک کرنا جو ہے وہ بڑی صبر کی بات ہے. لا یلقاها الا الصابرون. یہ صبر والوں کی بات ہے کہ وہ طلبا کے پیپرز کو چیک کر سکے. اتنا صبر ابھی میرے اندر آیا نہیں، میں صبر کے مراحل طے کر رہا ہوں. جب اس مقام پہ آ جاؤں گا تو آپ کے پیپرز انشاءاللہ ایسے بنا لیے جائیں گے جس میں آپ کچھ لکھیں اور اس لکھنے کو میں پڑھنے کے لائق بن جاؤں. صحیح، چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. یہ کہاں سے لی تھی؟ کون لایا تھا؟ آپ لائے تھے؟ یہ نیچے واپس آتے. ایگزامس کی تیاری کریں، ایگزامس کی تیاری کریں. کہاں کس باب سے آنا تھا؟ باب 18 سے باب 36. پھر انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہم سیکنڈ سیمسٹر میں ختم کریں گے انشاءاللہ. امید یہ ہے، اتنی زیادہ باقی نہیں رہ گئی، لیکن اب باب جو ہے اس میں اور تفصیل طلب ہے. کتاب التوحید میں جتنی تفصیل کی جائے وہ کم ہی ہے. ہاں، اگر وہ اجازت مانگے تو اسے اجازت مانگے، اور اگر وہ اپنی سفارش کرے تو سفارش قبول. دیکھنا مانا نہیں جاتی، کوئی اتنا اس کو بڑی کوئی ویلیو نہیں.
اگر دوسرا مفہوم اگر ہم سمجھے تو یہ چلتا ہے کہ جو اس کے اوپر ہے یعنی جو اس کو اجازت دیں گے یا جو اس کی سفارش کو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے یہ اوپر ہے، تو ان کو پھر اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایک حدیث سے مختلف متعدد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہوتا ہے وہ جامع ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے کلام میں بہت سے معنی پائے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ امتحان کی تیاری کریں اور یہ بھی جان لیں کہ امتحان کی تیاری یہ دنیا کی ہے، اصل امتحان کی تیاری آخرت کی ہے۔ جو ہم نے یہ باب پڑھا ہے نا اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں کہ اگر میں نے امتحان کی تیاری کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے، اور اگر میں نے اچھے نمبر لانے ہیں تو کیوں لانے ہیں۔ آخرت کا امتحان امپورٹنٹ ہے، اگر دنیا کے امتحان میں انسان فیل بھی ہو جاتا ہے تو کوئی اتنی حسرت کی بات نہیں ہے، لیکن آخرت کے امتحان میں انسان فیل نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس طرح جب امتحان وغیرہ کے معاملات آتے ہیں یا اس طرح کلاسز کے معاملات آتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ بس اسی میں پڑ جاتے ہیں کہ میں نے جو ہے نمبر زیادہ لینے ہیں، میں نے جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن لینی ہے تاکہ لوگوں میں ایک یہ ہو میرا کہ میں فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہوں اور لوگوں میں ایک طریقے سے واہ واہ ہو جائے۔ یہ شرک خفی ہے، شرک خفی ہے، اس میں ریاکاری بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے، دنیا کے لیے بھی نیت ہے اور ریاکاری بھی ہے۔ دنیا کے لیے ایک اسٹیٹس، ایک مقام، اور ریاکاری کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار میں نے پوزیشن لی ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں پڑھنے میں اچھا ہوں یا اچھی ہوں۔ اس پہ بہت خیال کرنا چاہیے۔ سلف فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ ایسے ہی بس علم سیکھنے آ جاتے تھے، لیکن علم نہیں آیا جب تک کہ ہم مخلص نہ ہو اللہ کے ساتھ۔ جب تک کہ اخلاص نہیں آئے گا علم نہیں آئے گا۔ کلاس میں بیٹھ کے آپ کو بڑا مزہ آ جائے گا، سن لیا ٹھیک ہے بڑی اچھی باتیں سیکھیں، لیکن علم اپنے ثمرات نہیں دے گا، علم اپنا پھل نہیں دے گا جب تک کہ اس کو خالص اللہ کے لیے نہ کیا جائے۔ تو اصل امتحان دار الآخرہ، آخرت کا ہے، اس میں کامیابی مطلوب ہے، اسی میں انسان کو کامیاب ہونا ہے۔ تو انسان اگر امتحان کے لیے تیاری کر رہا ہے، یا انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اچھے مارکس آ جائیں، تو اس کو وسیلہ بنائے، غایت نہیں۔ کیوں آ جائے اچھے مارکس، یا کیوں میری امتحان کی تیاری ہو جائے تاکہ ایک علم میں اور مزید آگے بڑھ سکوں اور عمل میں بھی آگے بڑھ سکوں۔ بہت سے پتہ کچھ ہم پڑھتے تھے نا مدارس میں، تو ایسے کچھ طلباء ہوتے تھے کہ جن کو امتحان کے وقت مزہ آتا تھا، امتحان کی تیاری کرنے میں، امتحان کی تیاری کرنے میں مزہ آتا تھا کہ اب ہمیں موقع مل گیا اس بہانے کہ کم از کم ہم کچھ پڑھ سکیں، واپس اپنے علم کو دہرا سکیں۔ اور یہ امتحان بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے علم کو دہرا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے علم حاصل کیا تھا، عمل کا ہے، عمل تو نہیں دکھ رہا، بلکہ علم جو میں نے حاصل کیا تھا وہی میں بھول گیا، تو عمل کہاں سے آئے گا۔ تو انسان